اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ویرا اور سائے اس کے ساتھ رہے تھے۔ این، ڈیرک، دائم، نوال اور باقی یونی فیلوز آتے جاتے رہے۔ ان سب کی رات کی فلائٹ تھی۔ جو واپس جا چکے تھے وہ ویڈیو کال سے اس کا حوال پوچھ رہے تھے۔ ڈین اور انتظامیہ کے لوگوں نے بھی اس سے بات کی۔ کارل صبح سے اس کے پاس ہی تھا، پھر وہ ہوٹل تیار ہونے چلا گیا۔ اسے اسٹوڈیو جانا تھا۔ جانے سے پہلے وہ وقفے سے امریہ کو پھول دیتا رہا، جو بقول سائے وہ ادھر ادھر سے گول کر کے لاتا رہا تھا۔ اس دوران آلیان کونے میں رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھا رہا، اور جب ویرا اور سائے بھی چلے گئے تو وہ اپنی کرسی اس کے بیڈ کے قریب لے آیا۔ اس وقت تک امریہ سو چکی تھی۔ اس کے سر میں درد سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں اور اس کی آنکھیں بار بار بند ہو جاتی تھیں۔ انجیکشن لگنے اور دوا کھانے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے نیند آ جاتی۔ نیند گہری نہیں ہوتی اور وہ درد سے سوتی جاگتی رہتی تھی۔ اسے الٹے سیدھے خواب آتے اور وہ ڈر کر یا چونک کر جاگ جاتی۔ ساری دنیا سو جائے اور ہم کچھ چرا لے جائیں۔ آلیان اس کیفیت میں تھا اور وہ امریہ کو دیکھتے اس کی تصویریں چرا رہا تھا۔ دن نے شام کو آواز دی اور شام رات کے انتظار پر ختم ہوئی۔ وہ خاموشی سے اس کی تصویریں چراتا رہا، انہیں من پسند وقت تک تکتا رہا اور پھر ان پر اپنا نام ثبت کرتا رہا۔ کون یہ اعتراض نہیں کر سکے گا اب کہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے؟ اس نے ذرا دیر کو آنکھیں بند کی اور پھر کھولی کہ اسے عین سامنے پانے کے احساس کو پھر سے چھو سکے۔ اور اس نے اس کی دائیں ہتھیلی کھولی اور اپنی انگلی سے اس کی ہتھیلی پر تحریر حب لکھنے لگا۔ پھر اس کی انگلی موقلم برش بن گئی اور وہ ایک مصور بنتا چلا گیا۔ زمانہ حال کے امریہ آلیان زمانہ قدیم کے اونچی فصیلوں کے شہر میں آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سنگ ہجراں منہدم ہونے لگے اور شہر نے عروس البلاد یعنی خوبصورت شہر کا بیس بدلنا شروع کر دیا۔ چاندی کے گلاب پاشوں کے منہ کھول دیے گئے اور انہیں ان کے پیروں کے اطراف لڑکا دیا گیا۔ عطر بیر کردوں میں باادب ہو گئے اور گلاب کی پتیاں سنہری چمکیلے تھالوں سے چنتے ان کے سروں سے فضا میں اچھالنے لگے۔ میں ایک تمثال گر تحریر نامہ تمام کو اپنے قلم سے تصویر کامل میں رنگتا چلا گیا۔ عشق جس سنگھاسن پر بسرام ہے، میں اس سنگھاسن پر قابض ہوتا چلا گیا۔ فصیلوں پر مشالیں روشن کر دی گئیں اور دہلیزوں اور چوکھٹوں، چھتوں اور شہ نشینوں میں، نفیس اور پاکیزہ پوشاکوں میں لوگ سمٹ آنے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ غالب ہے اور آنکھوں میں شوق کے دید کی چاہ۔ ان کے گھر اندر نقشین تھالوں کے تھال شیرنی سے سجائے رکھے گئے ہیں۔ کیونکہ اس نے ایک دم سے رنگ بکھیرتے موغلم کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میں ایک امریہ اپنی ہستی تمثال گھر کے رنگات موغلم سے سجاتی چلی گئی۔ عشق جس سنگھاسن پر بسرام ہے، ہم اس سنگھاسن پر قابض ہوتے چلے گئے۔ لفظوں کی فی الحال ضرورت باقی نہ رہی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سر جھکائے اب اس کی ہتھیلی کی پشت پر وہ رنگ بکھیر رہا تھا جو دنیا کی کسی دکان سے نہیں خریدے جا سکتے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی مسکراہٹ کو جا لیا جو اس کے کینوس کے محراب پر بکھری تھی، اور ساتھ وہ بھی ایسے مسکرانے لگا جیسے زندگی میں کبھی اسے ایک کانٹا بھی نہ چبھا ہو۔ رخ کی تعریف اس نے صرف لغت میں پڑھی ہو۔ حمزہ توف کے گاؤں سے جانے والے سبھی مسافر چراغوں کی لوہیں دھیمے ہونے سے پہلے لوٹ آئیں۔ انتظار کو انہوں نے انتظار ہی رہنے دیا، فراق میں نہیں بدلا۔ تم نے میرے ہاتھ پر کیا بنایا ہے؟ کتنے ہی لمبے عرصے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ امریہ نے پہلا سوال پوچھا۔ خود کو، اس نے وہ جواب دیا جس کے بعد کسی اور سوال کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ خود کو؟ اس نے انجانی خوشی سے کئی بار زیر لب جو اس جواب کو دہرایا اور جانا کہ اس کے سوال کا اس سے خوبصورت جواب کوئی اور ہوتا تو کتنا بدصورت ہوتا۔ اس نے خود کو اس کی دسترس میں دے دیا، خود کو اس میں رقم کر دیا۔ جھالروں کو کناروں میں پیوست رکھے چمکیلے دمکتے سرخ و سبز باریک تھال پر پوشوں کو اتار لیا گیا اور تھالوں کو چھتوں اور شہ نشینوں، دہلیزوں اور چوکھٹوں میں تقسیم ہو جانے دیا۔ امریہ نے محسوس کیا کہ مسرت نقرائی کہکے لگاتی اس کے وجود میں اہتمام سے سرایت کر رہی ہے، اور اس بار اس کا قیام عارضی نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ اس نے چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے کود جائے اور کھڑکی سے باہر خود کو نکال کر پوری قوت سے چلا کر پوچھے، کیا اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی ہے؟ اچھا، پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس آلیان ہے؟ لیکن اس نے یہ سب نہیں کیا کیونکہ اسے کچھ اور کہنا تھا۔ تم نے تو کہا تھا میں تمہارے لیے مر چکو جیسی ہوں۔
میں مر بھی جاؤں گی تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریہ اپنی ساری تکلیف بھول چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے یہ اپنے نام کی طرح یاد تھا۔ وہ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے حساب چکانا چاہتی تھی۔ لفظ مر کے استعمال سے جیسے آریان پھر سے نیم مردہ سا ہو گیا اور اداسی سے بولا، ہاں مجھے صرف فرق ہی نہیں پڑا، تم ایک برے انسان ہو۔ امریہ ذرا سا اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور یہ کرتے اس نے جان بوجھ کر آلیان کی مدد نہیں لی۔ بلا شبہ میں ایک برا انسان ہوں، آلیان نے بہت آرام سے مان لیا۔ تم انتہائی بد دماغ اور غصیلے انسان ہو۔ پہلے جملے سے امریہ کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں اور میں دیوانہ سا بھی ہوں، آلیان نے اس کی تسلی کرنی چاہی۔ تم ضدی اور ہٹ درم بھی ہو۔ بالکل، اور میں بدتمیز بھی بہت ہوں۔ ہاں تم نے ابھی تک بات کرنے کی تمیز نہیں سیکھی۔ تم کتنے سارے بڑے ہو گئے ہو، لیکن ابھی تک اتنا بڑا سا منہ بسور لیتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کی سختی بارود کی طرح محسوسات کے پھڑکھچے اڑا دیتی ہے۔ ہاں بلا شبہ تم سچ کہہ رہی ہو، اس نے کہا، جبکہ امریہ کے ذخیرہ الفاظ پر وہ ہنسنا چاہتا تھا۔ تمہارا دل پتھر کا ہے؟ نہیں، میں سارے کا سارا ہی پتھر کا انسان ہوں۔ آگے امریہ کو سمجھ نہیں ہے کہ اسے اور کیا کہے۔ جو یونیورسٹی کی محراب میں اسے سمیٹے کھڑی تھی، وہ اب اسے اس کی برائیاں گنوا رہی ہے اور اسے بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر برا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت شکوے کا دوسرا نام ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ محبوبہ شکوے کا پہلا نام ہے۔ میں نے سنا کہ تم مجھے آوازیں دے رہے ہو اور تمہاری آواز فرش سے عرش تک اٹھتی جاتی ہے۔ آلیان کی برائیاں ختم ہو گئیں یا اس کی یادداشت جاتی رہی، تو اگلی بات اس نے یہ کہہ دی اور بے آواز رونے لگی، اور اسی رونے کے دوران اس نے فیصلہ کیا کہ اسے آلیان کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اپنانا چاہیے، کم سے کم اتنے وقت تک کے لیے جتنا وقت آلیان نے اپنائے رکھا۔ تو میرا ہاتھ چھوڑ دو اور سن لو، میں کئی سالوں تک تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور آلیان جو بہت دل گرفتی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ شاید وہ اسے ناپسند کرنے لگی ہے، اس کی اس بات پر ہنس دیا۔ ٹھیک ہے مت کرنا، لیکن صرف اتنا بتا دو، امریہ میرے ساتھ تو رہو گی؟ نہیں، امریہ نے فوراً انکار کر دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ امریہ کی گیلی پلکوں کو اس نے انگلی کی پور سے خشک کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے پہلے سے زیادہ سختی سے کہا، اور آلیان نے اس کی عادات جانا اور اسے بتانا چاہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں امریہ اسے چھوڑ کر رہ سکے اور اسے وہاں رہنے بھی دے۔ میں اس بات پر قائم رہوں گی۔ آلیان جو جواب میں خاموش ہی رہا، تو اس سے اسے یاد لائے کہ نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نہیں ہی۔ آلیان پھر ہنس دیا۔ اس بار نہیں کا مطلب نہیں ہے امریہ، ہوا بھی تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان نرمی سے رکھا۔ سنو امریہ، میں نے ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ ہمیں کس ساتھ میں دیر تک قیام کرنا ہے کہ ہم اس ساتھ کو جان لیں جو خدا کی رضامندی سے لبریز ہوئی ہوتی ہے، کہ ہمیں ہماری پسندیدہ نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہا جو مجھے عطا کی گئی، اور میں نے ماما کے بعد تمہارا نام لیا۔ میں نے خدا کو یہ بتایا کہ اس کی مہربانی مجھ پر کیسے ظاہر ہوئی، تمہاری صورت۔ یہ بھی سنو امریہ کہ میں نے جان لیا ہے بہاروں کا ہمیشگی قیام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک امریہ کا ایک آلیان کے پاس ہونے کو کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ خوش نما تخلیقات کی خوشنمائی کا راز کیا ہے۔ یہ ایک امریہ اور ایک آلیان کا ساتھ ہے۔ میں نے اس حقیقت کی تفصیلات پا لیں کہ کوئی چال کوئی پینترا کارگر نہیں جو دل پر آزمایا جائے اور یہ ہمارے اختیار میں رہے، اور دنیا میں کوئی حکمت ایسی نہیں جو اس میں دخل ہو جانے والے کو باہر نکال کرے اور یہ ممکن کر دکھائے کہ میرا جو حصہ تم میں ہے وہ تم واپس کر سکو، اور میرے پاس جتنی ادھوری مکمل تم ہو وہ میں تمہیں لوٹا سکوں، اور ہم الگ الگ زندگی گزار سکیں۔ ایسی حکمتیں ناپید ہیں امریہ، اور ایسی حکمتیں ناپید ہی رہیں گی۔ کہہ کر وہ رکا۔ شیرنی تقسیم کرتی گئی اور چاندی کے سکے زمانہ حال کے مہمانوں کے سروں کے اوپر سے اچھال دیے گئے، اور اب وہ اپنے ساز زندوں کی طرح لپک رہے ہیں۔ ان سب کو ایک دعائیہ گیت گانا ہے اس متوقع دلہن کے لیے جس کے گل انار گالوں کو سرخی لیے غازے کی ضرورت نہیں رہی۔ میری بے اعتنائی پر تمہارا شکوہ جائز ہے اور تمہاری کم عقلی پر میرا، لیکن اب اگر ہم اس سب کو خوبصورت پروں والا سرخ خواب بنا کر اڑا دیں گے تو ہمیں ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا موقع مل ہی جائے گا جو بے اتنا اور کم عقل نہیں، اور جو خوش رنگ پھولوں پر قیام کرتی ہیں اور معصوم لوگوں کو چھو کر گزرنا پسند کرتی ہیں۔ کیا کھڑکی کھلی رہ گئی ہے؟ یقیناً ہاں، کیونکہ آسمان سے اترتی کہکشاں قافلوں کی صورت کھڑکی سے کمرے میں اترنے لگی، اور ان کے سروں سے گھوم کر دیواروں پر اسی تصویر میں ڈھل کر نقش ہو چکی ہے جو تمثال گرنے اس کی ہستی
تمثال کرنے اس کی ہستی پر سجا دی ہے۔ میں ہزاروں لفظ جانتا ہوں، معنی بے معنی کئی جملے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے امریحہ، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے میرے پاس اچھے الفاظ ہیں، نہ پر اثر جملے۔ اب ابو علی بن مقلہ کے شاگرد خطاط ترسکا کے سفید سنگی احاطے میں حوض کے اطراف قطار میں بیٹھنے لگے ہیں۔ وہی جملہ جو مجھ پر وارد ہوا اور جس کے متعلق میں نے اب جانا۔ درسگاہ کی اونچی سفید محرابوں نے شفیق استادوں کی طرح خطاطوں کی نگرانی کی اور پھر اسے تعویذ حب صورت لا کر محراب حب کی چوکھٹ سے باندھ دیا۔ وہ بولتا گیا۔ سنگ بصرہ کی تختیاں خطاطوں نے تھام لیں اور مبتلائے تعریف خدا ہوئے۔ ایک پہلی اور آخری بات صرف اتنی ہے کہ پہلے میں عالیان تھا، پھر میں تم ہو گیا اور اب میں تم ہی رہ گیا امریحہ۔ اس کی ہتھیلی کو وہ آنکھوں تک لے گیا اور استاد محترم کے اشارے پر سندلی کلمے بلوری دواتوں میں ڈبو کر عروس الخطوط اپنائے۔ انہوں نے خطاطی کی ابتدا کی۔ محبت آسمانی فرمان ہے، نافرمانی کی اجازت نہیں۔ سنگ بصرہ کی پیشانی پر انہوں نے لکھ دیا۔ اسی ہاتھ کو آنکھوں سے ہونٹوں تک لے آیا۔ محبت پرندہ پربت ہے، پتال اس کا نشمین نہیں۔ سنگ بصرہ کی دوسری سطر نقش کر دی گئی، پھر اس کے ہاتھ پر وہ احترام بجا لایا۔ محبت مشق ہے، بھید میں قید نہیں۔ تو تحریر مکمل ہوئی، لوح حب لکھ دی گئی۔ شنگرفی ارغوانی سبز دلاہی سیاہی سے اب خطاط گل گاری کرتے جاتے ہیں اور خدائے واحد کی تعریف بیان کرتے جاتے ہیں، اور پھر دعا کی ابتدا کچھ یوں کرتے ہیں: لوح حب کو خدا وقت کے ہاتھوں زندہ رکھے، زندہ رکھے، پر شباب رکھے، وقت کے زوال سے خدا اسے بچائے رکھے، بچائے رکھے، اور محراب حب کی پیشانی پر روشن رکھے، یوں رکھے کہ روز ازل روز ابد سے جا ملے۔ گہرائی ہے، اونچائی ہے، لوگ ہیں، پس منظر میں بجھتے شہر کی جلتی روشنیاں ہیں، اور اس کے سر کے عین اوپر کئی سو کرسٹل لڑیوں کا چھتا ہے جو برقی ارتاش سے ایسے حرکت میں ہے جیسے مشرقی حسینہ بے خودی میں اپنا آنچل دھیمی ہوا کے سپرد کر رہی ہو۔ مشرقی حسینہ امریحہ مقامی اونچائی پر ہے اور وہ مائک کے سامنے ہے۔ وہ ویرا۔ اس نے بجھتے شہر کی جلتی روشنیوں کو دیکھا اور اس کی آنکھیں اداسیوں کے پانیوں سے چمکنے لگیں، اور گلے کو کھنکارے بنا اس نے بولنا شروع کیا۔ پہلے میں نے بات شروع کی اور میں ختم کرنا بھول گئی تھی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کہاں سے شروع کروں، امریحہ سے، خود سے، یا عالیان سے۔ امریحہ۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ آپ اسے نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتی۔ مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ وہ میری دوست ہے، لیکن کچھ وقت گزرا، مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کی دوست نہیں تھی۔ اگر میں اس کی دوست ہوتی تو وہ مجھ سے وہ سب کہہ دیتی جو وہ کسی اور سے نہیں کہہ پاتی۔ وہ بات جو اس نے آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کہی، یا اس وقت جب وہ گر گئی تھی۔ جب میں اس کی طرف لپکی تو میں نے دیکھا کہ وہ پوری شدت سے آنکھیں کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اتنی تکلیف میں بھی اس سمت دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس سمت عالیان گر چکا تھا۔ ایسی تکلیف و بے ہوشی میں وہ ہاسپٹل آنے تک کئی بار چونک کر اٹھی، اور اس نے صرف عالیان کا نام لیا۔ جتنی بار وہ چونک کر اٹھی اتنی ہی بار وہ اپنے زخموں سے زیادہ کسی اور ہی تکلیف میں تھی۔ ویرا رکی اور اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ جن لوگوں کو وہ اپنے اور عالیان کے بارے میں بتا گئی تھی، انہیں امریحہ کے بارے میں جاننا کیسا لگ رہا تھا۔ شوق۔ ویرا نے سر اٹھا کر گرنے کے قریب آنسوؤں کو آنکھوں کے اندر کرنا چاہا، لیکن وہ آنکھوں کے اندر ٹھہرے دوسرے آنسوؤں کو بھی باہر لے آئے۔ عالیان۔ خوبصورت دلوں میں سے ایک کا مالک۔ وہ سڑک پر ایسے گر گیا جیسے گولی اسے لگی ہو، سیدھی دل پر۔ وہ رکی اور کافی دیر تک رکی ہی رہی۔ ایک ہی وقت میں دونوں ایسے مجھ پر آشکار ہو گئے۔ جب امریحہ آپریشن تھیٹر میں تھی اور عالیان سر جھکائے خاموش کر رہا تھا تو میں اس کے پاس گئی اور اس سے کہا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اتنی جلدی بے ہوش نہ ہوتی اگر اس کے سر پر ضرب نہ لگتی۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گرنے لگے۔ ایک جوان مرد رو رہا تھا، ٹھیک کر رہا تھا۔ ایک مرد اگر اپنی ماں، بیوی، بیٹی کو
کی تکلیف پر رو دیتا ہے تو وہ بلند بانگ ان سے اپنی محبت کا اقرار کرتا ہے، کہہ کر ویرا افسردگی کی انتہا پر نظر آنے لگی۔ جب آلیان ایک بار امریہ کو دیکھ آیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تم ایک اچھی اداکار ہو آلیان، اور امریہ بھی۔ تم امریہ کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خوش رہنے کی اداکاری کرتے رہے، اور دنیا کے ہر انسان کے ہوتے امریہ کو جاتے دیکھ کر تم ساری اداکاری بھول گئے۔ تم دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خوش رہ سکتے ہوگے، لیکن زندہ تم امریہ کے ساتھ ہی رہ سکتے ہو۔ میرے ساتھ تعلق نبھانے کی تمہاری کوشش اچھی تھی، تمہارے دل میں نے اپنا احترام کھو دیا ویرا۔ اس نے ایسی شرمندگی سے کہا کہ میرے دل میں اس کا احترام اور بڑھ گیا، اور میں نے کہا، ہاں ایسا ضرور ہو جاتا اگر تم نے کبھی مجھ سے کہا ہوتا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تم نے ہمیشہ کہا کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں، اور اس پر تم ابھی بھی قائم ہوگے۔ اب تم پہلی فرصت میں امریہ کو بتا دینا کہ اگر تم دونوں میں تیسرے کی گنجائش نکل سکتی تو آلیان برازیلا اسٹیڈیم میں دیوانہ وار اس کے لیے بھاگ نہ رہا ہوتا۔ اس بار تم اسے زیادہ یقین سے بتانا، زیادہ وقت لینا اور اس کا ہاتھ پکڑ لینا کہ وہ انکار کر کے کہیں جا نہ سکے، اور وہ انکار نہیں کرے گی۔ میں نے بے ہوشی میں اسے تمہارا نام بڑبڑاتے سنا ہے۔ پس منظر کی ساری روشنیاں بجھ گئیں۔ میں بے وقوف ہی تھی، یہ سب نہیں جان سکی، اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب میں یہ کہانی اپنے پوتے پوتیوں کو سناؤں گی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا وہ اپنی گرینڈ ماں کو برا کہیں گے؟ اس نے گیلے گال صاف کیے۔ وہ سمجھدار ہوں گے، وہ اپنی گرینڈ مام کی اعلیٰ ظرفی پر فخر کریں گے۔ سائے نے پیچھے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ویرا چم کر پلٹی، لوگ گم کر دیے گئے، روشنیاں بجھا دی گئیں، کہانی سنا دی گئی۔ وہ ہوٹل کے باغ کے اندھیرے گوشے میں اکیلی کھڑی تھی۔ سائے انہی کے ہوٹل شفٹ ہو چکا تھا اور 1 گھنٹے کی نیند بھی لے چکا تھا۔ پھر جیسے وہ بہت بے چین سا ہو کر اٹھا، اسے یاد آیا جب وہ سویا تھا تو بہت خوش تھا کیونکہ المیہ داستان تربیہ ہو چکی تھی۔ تو پھر وہ ایسے ہڑبڑا کر کیوں اٹھا؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اتنے سال ہو گئے تھے اسے سائے بنے، اب لوگ اس کے پاس نہیں آیا کرتے تھے تو وہ کمپاس بنا ان کی سمت مڑ جاتا اور کہتا تھا، سنو، شاید تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ اٹھا اور دوسری منزل پر آیا، دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر یہ سوچ کر کہ وہ ہاسپٹل امریہ کے پاس نہ چلی گئی ہو، اسے فون کیا لیکن اس کا فون بند تھا۔ کاؤنٹر پر آ کر پوچھا، انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ باہر گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا رہا اور پھر اسے اندھیرے گوشے میں کھڑے باتیں کرتے دیکھا۔ وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ وہ عین اس کے پیچھے کھڑا ہو کر سب سننے لگا اور اسے خبر نہیں ہوئی۔ اس نے ویرا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ دونوں نیچے کارپیٹ پر دیوار سے کمر جوڑ کر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ میں جانتا ہوں تم دکھی ہو، بات سائے نے شروع کی۔ ہاں بہت دکھی ہوں سائے، اس لیے کہ میں سمجھ نہیں پائی کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے حقیقتاً یہ لگا کہ امریہ آلیان کو دوست کی حیثیت کے علاوہ پسند نہیں کرتی، اور آلیان سائے ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ ایک بریک اپ کے بعد کچھ وقت لگا اور سب ٹھیک۔ میں امریکہ سے واپس آئی تو امریہ مجھے بدلی ہوئی ملی۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دادا ایسے لڑکے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتی۔ میں نے پوچھا تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے اس سب سے دلچسپی نہیں۔ یہ کہتے ویرا نے تعصب بھر انداز اپنا لیا۔ کیا میں ایک بری لڑکی ہوں سائے؟ دل گرفتگی اپنے عروج پر نظر آنے لگی۔ تم نے یہ کیوں سوچا؟ سائے کو جیسے دلی صدمہ ہوا۔ پتہ نہیں، اس نے خود کلامی کے انداز سے کہا۔ کچھ باتوں کے ہو جانے میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا ویرا، ان کے ہونے اور نہ ہونے پر۔ ایک اچھا ڈرائیور اگر حادثہ کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سڑک، گاڑی اور کچھ دوسرے عوامل نے مل کر حادثے کے اسباب پیدا کر دیے۔ اچھے اور برے حالات کے اسباب بنتے ہیں ویرا۔ آلیان کو خود کو پاگل بنانے کی کیا ضرورت تھی سائے؟ تم نے دیکھا وہ کیسے اس کا نام لے لے کر بھاگتا پھرتا رہا تھا۔ اس نے خود کو پاگل نہیں بنایا ویرا، بس شاید اس پر دیر سے ادراک ہوا۔ دونوں تھوڑی دیر خاموشی سے اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی سوچ کو سوچتے رہے۔ تو گرینڈ مام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ سائے نے ہنس کر ایک نئی بات شروع کی۔ ویرا ذرا سا ہنسی۔ اگر نہ کرتی تو امریہ روسیوں کے بارے میں اپنے پوتے پوتیوں کو کیا بتاتی کہ وہ خود غرض ہوتے ہیں اور ہماری جگہوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ وہ خود روس آتی نہ اپنے پوتی کو کبھی آنے دیتی، بلکہ روس کے بارے میں ٹی وی پر کوئی خبر چل رہی ہوتی تو وہ چینل بدل دیتی اور سوچتی، روس دنیا کے نقشے پر ہوتا ہی نہ کتنا اچھا ہوتا۔ سائے پوری جان سے ہنسنے لگا۔ تم مذاق میں ایسا کہہ سکتی ہو لیکن حقیقت میں ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اگر میری اور آلیان کی شادی ہوتی تو ایسا ہی ہوتا۔ وہ اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی اور ایسا کرتے ہوئے ایسی بچی لگنے لگی جس کی ساری گڑیاں چھڑا لی گئی ہوں اور ان کے کپڑے جلا دیے گئے ہوں۔ سائے نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ آلیان اس مشرقی لڑکی کا پرنس تھا، تمہارا پرنس چارمنگ تو کہیں اور تمہارے انتظار میں ہوگا نا؟
ہاں بس اب یہی کام رہ گیا ہے، سب کام چھوڑ کر اس پرنس چارمنگ کو ڈھونڈتے پھرنا یا اس کے انتظار میں بیٹھ جانا۔ میں ایک بالغ اتنی بڑی سی لڑکی ہوں، دی لیڈی ویرا، مجھے تم ان فیری ٹیل سے نہیں بھلا سکتے۔ وہ چڑ گئی۔ فیری ٹیلز ہماری حقیقی زندگیوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی ویرا، جہاں ایک ویرا ہے، ایک سائے، ایک کارل، دو امرہ آلیان۔ کیا کسی فیری ٹیل میں یہ سب ہوں گے؟ ہمارے پاس دکھ ہیں، سکھ ہیں، ملنا بچھڑنا، رونا مسکرانا، گر جانا، اٹھ کھڑے ہونا، یہ سب ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ شاندار محل، قیمتی ملبوسات، آرائش زندگی، کھیل کود، مسکراہٹیں، خوبصورتی اور نغمے ہی زندگی کو فیری ٹیل نہیں بناتے، زندگی کو فیری ٹیل ہماری سوچ بناتی ہے۔ پرنس چارمنگ وہ نہیں جو ایک بڑی سلطنت کا شہزادہ ہے یا جو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ پرنس چارمنگ ہر وہ انسان ہے جو ایک شفاف دل کا مالک ہے، جو بلا امتیاز انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں، تم، آلیان، کارل، ہم سب۔ یہ زندگی تب بھی فیری ٹیل سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جب ہر ساتھ ہمیں فضا میں بسی خوشبو محسوس ہوتی ہے، آسمان شاندار محل کی چھت لگتا ہے اور زمین مخمل قالین جو ہر نئے قدم پر ایک نئے رنگ میں ڈھلتا ہے۔ ویرا نے سائے کے کندھے پر سر رکھ دیا اور اسے خاموشی سے سنتی رہی اور سنتے سنتے سو گئی۔ سائے نے اسے ایسے سوتے دیکھا تو چاہا کہ آج کی پوری رات اسے اس انسان کے لیے دعائیں کرتے گزار دینی چاہیے، اور وہ زیر لب دعائیہ نظموں کو ایسے دہرانے لگا کہ وہ نیند سے جاگ نہ جائے لیکن نیند میں ہی سن بھی لے۔ ویرا موٹ سی برف میں کھلتے اکلوتے پھول کی طرح، وہ اس احساس کو خاطر میں نہ لائی کہ خزاں میں وہ اکیلی بہار ہے۔ میری کہانی کی یہ دو کردار، طلوع آفتاب سے، دوستی میں حرف خاص سے، مثالوں میں بے مثال سے۔ برازیل سے وہ وی آئی پی سیٹ سے مانچسٹر کے ہاسپٹل میں آئی، جہاں اسے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی اگلی ہدایات تک رہنا تھا۔ سارے اخراجات برازیلین حکومت اٹھا رہی تھی، وہ اسے مکمل صحت یاب کر کے بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اسے مانچسٹر آنے کی جلدی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے والوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا تھا۔ وہ سب لوگ ویکینڈ کا سوچ کر میچ دیکھنے گئے تھے۔ این، ڈیرک، ویرا وغیرہ پہلے ہی واپس آ چکے تھے۔ کارل، ویرا، سائے، آلیان اس کے ساتھ تھے۔ کارل تو ویسے ہی برازیل میں ٹی وی پر مستقبل کافی روشن ہو گیا تھا، اسے تو چند اور دن وہاں رکنے پر اعتراض نہیں تھا۔ سادھنا اور لیڈی میڈ ایئرپورٹ سے اس کے ساتھ ہاسپٹل گئے، اور ہاسپٹل میں اس کے پروفیسرز، کلاس فیلوز، یونی فیلوز آ کر ملتے رہے۔ شیزا بھی اس کے لیے پھول لے کر آئی۔ ڈیرک تو برازیل میں بھی کئی بار اس سے مل چکا تھا، اور دائیں وغیرہ کا گروپ اور ہانا، شرلی، للی سب وہاں بھی اسے مل گئے تھے اور یہاں بھی آتے رہے۔ اسٹور کا مینیجر، اس کے کولیگز اور اس کا پہلا باس تو کئی بار آئے۔ یہ کیسا حادثہ تھا مس اخروٹ جو تمہیں برازیل میں پیش آیا اور تمہیں ٹھیک کر گیا؟ انہوں نے سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا۔ مس اخروٹ جواب میں مسکرا دی۔ تو برازیل نے تمہیں بدل دیا۔ اس دوران کارل نے اس کے لیے لائے جانے والی چاکلیٹس اور کوکیز کو سعادت مندی سے اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ سائے نے امرہ کو بتایا کہ اس سے سب سے کہا کہ پھول لے جانے کے بجائے وہ چاکلیٹ لائیں، کیونکہ امرہ کو چاکلیٹ بہت پسند ہے نا، اور ایک ایسے انسان جس کے شانے پر گولی لگی ہو، اسے ایسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو ضرور ہی مہیا کر دینی چاہیے نا۔ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سے ایک ابھی امرہ کے منہ میں نہ گئی، البتہ ہال میں کارل نے اپنے کمرے کی حفاظت چوری پروف کر دی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کے کمرے کو ویرا، سادھنا اور این نے مل کر مختلف پوسٹرز، کارٹونز اور دعاؤں سے سجا رکھا تھا۔ دیواروں پر ان سب کی مختلف موقعوں پر لی جانے والی تصویریں لگی تھیں، اور یونی فیلوز کے پیغامات کارڈز صورت دیواروں سے جھول رہے تھے۔ یونیورسٹی نے اسے آفیشیل لیو دے دی تھی، اس کے لیکچر ریکارڈ کیے جا رہے تھے اور اسے گھر ملتے تھے۔ سائے ایک بار ضرور اس کے پاس آتا، کافی پلا کر چلا جاتا۔ آلیان یونی سے پہلے، یونی اور جاب کے بعد اتنی بار اس سے مل کر جاتا کہ لگتا وہ واقعی اسپائڈر مین ہے، عمارتیں پھلانگتے آتا جاتا ہے۔ کارل اپنی الٹی سیدھی تصویریں کھینچ کھینچ کر اسے بھیجتا رہتا کہ خوبصورت انسان کو دیکھنے سے انسان جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وہ اب تک فون پر ہی دادا سے بات کرتی رہی، اسے حیرت یہ ہوتی کہ دادا نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ شٹل کوک آ چکی اور اٹھ کر بیٹھنے لگی، جب کہ اب بھی اٹھنے سے اس کے سر میں ٹھیس اٹھتی تھی اور اس کا بایاں شانہ درد کرتا تھا، اور اکثر وہ کئی گھنٹے متلی کا شکار رہتی تھی، اور اچانک ہی اسے تیز بخار ہو جاتا تھا، تو دادا پہلی بار اسے دیکھ کر بات کرنے لگی، کیونکہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ انہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایسے ہی فینس بھڑک اٹھے اور لڑتے لڑتے مجھ پر گر گئے۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر زخم کے نشانات اب کچھ منجمد اور قابل برداشت ہو گئے تھے۔ سر کو اس نے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا، کیونکہ پچھلے حصے میں لگی بینڈیج سامنے سے ذرا سی نظر آتی تھی، اور گردن کی بھی۔ بس؟ دادا نے بہت آرام سے پوچھا۔ جی۔ جو جھوٹ سادھنا نے بولا وہ اب تک اس سے ہی آگے چلتی رہی تھی۔
تمہارے بس اتنے معمولی سے زخمی ہونے پر ویرا، کارل، سائے اور آلیان اتنے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مجھ میں ہوش نہیں آ رہا تھا نا، اس لیے میرے سر پر چوٹ آئی تھی، میں خوف زدہ ہو گئی تھی، بہت بہت زیادہ۔ مانچسٹر کے ہاسپٹل میں جب وہ آئی تو اس نے یہ بتایا کہ وہ گھر آ چکی ہے۔ جب وہ گھر آ چکی تو وہ یہ بتانے لگی کہ وہ جیونی جانے لگی ہے، اور دادا نے ایک بار بھی اس سے کوئی سوال یا تکرار نہیں کی۔ جو وہ کہتی وہ سن لیتے اور اسے صحت مندی اور زندگی کی سلامتی کی دعائیں دیتے رہتے۔ جب میں نے باری باری ویرا، سائے اور پھر آلیان کو دیکھا تو مجھے جیسے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی، اور مجھے لگا کہ وہ مجھ بیچارے بوڑھے پر ترس کھا رہے ہیں، مجھے صدمے سے بچانا چاہتے ہیں۔ میں نے شہریار کی مدد لی، وہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہے۔ اس نے کچھ وقت لگایا انٹرنیٹ پر، اسے معلوم ہوا کہ تصادم میں کل 3 لوگوں کو گولیاں لگیں اور ان 3 میں سے ایک مانچسٹر یونی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ پھر اس نے یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور اسے بتایا گیا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ امریہ واجد ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ اس لیے بولا کہ میں برا انسان ہوں؟ ایسی خبر سن کر مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ سادھنا سے لے کر سائے تک سب مجھ سے چھپاتے رہے۔ ایک اچھی حکمت عملی تھی مجھ بری جان کے لیے امریہ، لیکن میں انجائنا کے درد کا شکار انہی دنوں ہوا۔ جانتی ہو کس لیے؟ صرف اس لیے کہ تم نے خود کو خود مر جانے دیا۔ تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تم نے خود کو اہم نہیں جانا، تمہیں بہانہ مل گیا مرنے کا۔ تم نے چاہا کہ تم مر جاؤ، تم نے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کی، تم نے اپنی کمزوری ظاہر کی، ہمت اور طاقت نہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط تب ہوتا اگر تم ٹھیک رہتی۔ تم موت کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے اپنا پاسپورٹ ایمرجنسی ویزے کے لیے بھیجا، لیکن مجھے ویزا نہیں ملا۔ میں وہاں آتا اور تم سے پوچھتا امریہ کی کیا زندگی ایسی بیکار شے ہے کہ اسے موت کے حوالے کر دیا جائے؟ نہیں، وہ ایک حادثہ تھا دادا، اور بس۔ تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو، مجھ سے نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تم مرنا چاہتی تھی؟ ہاں، اس نے اعتراف کر لیا۔ میں نے خود کو مارنا نہیں چاہا، لیکن وہ سب جب وہاں ہوا تو میں نے دعا کی تھی کہ کاش میں مر جاؤں، کیونکہ میں خودکشی نہیں کر سکتی تھی اور طبی عمر تک خود کو گھسیٹ نہیں سکتی تھی۔ میں بظاہر بھاگتی رہی خود کو بچانے کے لیے، لیکن اندر ہی اندر میں یہ خواہش کرتی گئی کہ میں زندہ نہ رہوں، مجھے سزا دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے تو وہ مر کر اپنی قدر بڑھوا لیتے ہیں۔ وہ خاموش رہی کیونکہ یہی سچ تھا۔ وہ آلیان اور دادا دونوں کو مر کر دکھانا چاہتی تھی، اور اس لیے بھی کہ اسے زندہ رہنے میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پاکستان آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ رو دینے کو ہو گئی۔ پھر چلی جانا، میں تمہاری دیکھ بھال کرنا چاہتا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ دادا کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے؟ ایک نمازی سے وعدہ لے لو، دادا نے بہت پر یقین انداز سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے وعدہ دے دیں، اس نے بہت دیر تک سوچنے کے بعد کہا۔ اس کے پاس 10 چھٹیاں تھیں، وہ ان چھٹیوں میں جا کر واپس آ سکتی تھی۔ اس نے اپنی ٹکٹ بک کروا دی اور ویرا کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ تم چھٹی پر ہو، میں نہیں۔ ویرا نے اس کے گال پر چٹکی لی۔ چند دنوں کی بات ہے، تمہیں یونی سے نکال نہیں دیا جائے گا۔ ویرا اور زیادہ ہنسنے لگی، لیکن شرارت سے۔ میں تمہارا یہاں انتظار کروں گی، بلکہ ہم سب کریں گے۔ میں خود غرض لڑکی ہوں نا ویرا؟ آلیان کے ساتھ وہ آگے ایسے بڑھی جیسے اس پر صرف اسی کا حق تھا، اور خود غرضی سے بھی اس نے ویرا کے بارے میں نہیں سوچا، اور اب وہ اتنے دنوں سے ویرا سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تمہارے کمرے میں رکھا وہ البم میں نے دیکھ لیا ہے، جس میں میری تصویر پر تم نے لکھا ہے، دوستی کی تعریف کے لیے ویرا کا نام کافی ہے۔ اگر تم خود غرض ہوتی تو اپنے البم میں جگہ جگہ مجھے محفوظ نہ کرتی۔ میں تم سے حسد کرتی رہی اور تمہیں اپنا دشمن بھی سمجھتی رہی، لیکن یہ سب بہت پرانی باتیں ہیں۔ پھر میں نے آلیان کے لیے تم سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ ویرا ہنس دی۔ آلیان کے لیے تم ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیتی، یہ صرف تم ہی کر سکتی، اور میں ان جذبات کی قدر کرنے پر مجبور ہوں۔ تم دکھ اور تکلیف سے گزری؟ بہت مشکل سے امریہ پوچھ پائی۔ ہاں، میں گزری امریہ، لیکن اس سے بہت کم جس سے تم گزری۔ میں تم دونوں سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ تم صرف آلیان کی نہیں ہو، اور آلیان صرف تمہارا ہی نہیں ہے، اور یہ حسد اور رشک سے کہیں آگے کے جذبات ہیں۔ اپنے گال سے اس کے گال رگڑ کر ویرا چلی گئی۔ یہ صبح کا وقت ہے اور وہ یونی جانے سے پہلے اس سے مل کر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آلیان کے ساتھ آگے نکل آئی ہے، لیکن اب اگر وہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھتی ہے تو جانتی ہے کہ پیچھے کتنی تھوڑ پھوڑ کر آئی ہے، اور اس تھوڑ پھوڑ میں سب سے زیادہ نقصان میں ویرا ہی رہی۔ انسان اپنے عمل میں کتنا ہی خرا کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ اتنا پست ضرور ہو جاتا ہے کہ خود سے بھی نظر نہیں ملا پاتا۔ ویرا کی صورت یہ پستی اسے یاد رکھنی ہوگی۔